ماں کے ساتھ لگ کے روئے جا رہی تھی۔ خیر مجھے کون سی پرواہ تھی، رو دھو کے وہ میرے ساتھ رخصت ہو کے میرے گھر آ گئی اور رابعہ رستم کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اب وہ نواب زادی میرے کمرے میں قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں اسے اپنے کمرے میں نہیں سلاؤں گا، یہ میرے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہے گی۔ میری والدہ کہنے لگی زیادہ بک بک کی تو ایک تھپڑ منہ پہ ماروں گی، چلو جاؤ اپنے کمرے میں، اور ہاں روب میں رکھنا اس لڑکی کو، اسے کہنا کہ میری ماں کے آگے زبان نہ چلائے اور وہ سب کام کرے جو رابعہ اس کے گھر پہ کرے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس سے ڈرنے کی۔ میں نے کہا میں نہیں ڈرتا اس سے، آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اماں کہنے لگی پھر کمرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ تیرا کمرہ ہے، تیرا گھر ہے، اس کے باپ کا نہیں ہے جو وہ نواب بن کے رہے، روب سے رہ تو اپنے کمرے میں۔ میں نے کہا ہاں اماں تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے کیا ضرورت پڑی اپنا کمرہ چھوڑوں، میں روب سے جا کے اپنے بیڈ پہ رہوں گا، اور پھر میری اچھی خاصی جان کے سامنے وہ چھپکلی میرا کیا بگاڑ لے گی؟ میری ماں نے میری بات سن کے کہا شاباش بیٹا جا، اور خبردار جو ڈر کے واپس آیا۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بہرحال بڑے جوش اور جذبے سے کمرے میں داخل ہوا، وہ اب بھی رو رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ ذرا زور سے بند کیا، دروازے کی آواز پہ وہ بری طرح چونکی، پھر مجھے غصے سے دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے خوف دیکھا تھا۔ کہنے لگی دیکھو میرے ساتھ بالکل تمیز سے رہنا بلال، ورنہ تم جانتے ہو۔ میں نے کہا تمیز سے مجھ سے بات کرو، اب میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ کہنے لگی شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، بڑے آیا شوہر، وہ تب کے بولی۔ میں نے کہا دیکھ بچوں اب